الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور قربانی کا مہینہ یہ چل رہا ہے، جس میں مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے ہر سال اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا. اس لیے جانور قربان کرتے ہوئے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی حکم ہوتا کہ اپنی اولاد اللہ کی راہ میں قربان کریں تو ہم اللہ کے حکم پر اپنی اولاد بھی قربان کر دیتے. اور اگر اللہ کی طرف سے ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کا حکم ہوتا تو ہم اپنی جانیں بھی اللہ کے لیے قربان کر دیتے. اسلام اللہ کی راہ میں مال کی قربانی کا حکم بھی دیتا ہے اور جب ضرورت پڑے تو اپنی جان کی قربانی کا حکم بھی دیتا ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور میں اللہ کے راستے میں اس کے دین کی خاطر اپنے مال کی قربانیاں بھی دی ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دی ہیں. اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کو شہادت کہا جاتا ہے اور اسلام کی تاریخ ایسی قربانیوں سے اور ایسی شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس باغ کو رونق بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. جن شہداء سے ہم واقف ہیں وہ تھوڑے سے ہیں، اور ایسے شہداء کہ جنہوں نے قربانیاں دیں اور جن کا نام ہی نہیں وہ تو بے شمار ہیں. دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے. انہیں قربانیوں میں سے ایک قربانی مظلوم مدینہ
پیکر شرم و حیا، منبع جود و سخا، خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہے۔ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری آپ کا یوم شہادت ہے۔ آج 1447 ہجری ہو گیا ہے، ابھی 48 محرم میں شروع ہونے والا ہے، تو 1447 سے پیچھے 35 ہجری جب شروع میں 18 ذی الحج 35 ہجری میں آپ کا یوم شہادت ہوا۔ تو اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، آپ کے فضائل مناقب آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ جو ہماری شخصیات ہیں، ہمارے صحابہ ہیں اور خلفائے راشدین ہیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، ان کا تعارف ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، کتنے پشتوں پہ جا کے آپ کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کا نام اور نسب کیا ہے؟ آپ کا نام عثمان ہے اور آپ کا جو لقب ہے وہ ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین، دو نوروں والا، چونکہ نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، تو اسی مناسبت سے آپ کا جو لقب پڑا وہ لقب آپ کا ذوالنورین تھا۔ آپ کے والد کا نام عفان ہے، عفان، عثمان ابن عفان۔ ایک عثمان ابن مظعون ہے، اور بھی کئی عثمان ہیں، لیکن آپ کے والد کا نام عفان ہے، اس لیے آپ عثمان ابن عفان کے نام سے مشہور۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے، عروہ۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف ہے کہ عثمان بیٹے ہیں عفان کے، اور عفان بیٹے ہیں ابو العاص کے، ابو العاص بیٹے ہیں امیہ کے، امیہ بیٹے ہیں عبد شمس کے، اور عبد شمس بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ یعنی یہ جو سلسلہ نسب جا رہا ہے حضرت عثمان کا، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ 5ویں پشت میں جا کے عبد مناف پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت عثمان کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اس طرح سمجھیں کہ حضرت عثمان کے والد، پھر آپ کے دادا، پھر آپ کے پردادا، پھر آپ کے لکڑ دادا، تو یہ جو حضور کے بھی اسی طرح والد، دادا، پردادا، لکڑ دادا، اوپر سے جا کے یہاں عبد مناف، یہ حضور کے بھی دادا کے والد تھے اور عثمان کے دادا کے بھی والد تھے۔ انہی کی اولاد میں سے آگے پھر بنو امیہ ادھر آگے، بنو ہاشم ادھر آگے۔ تو گویا کہ 5ویں پشت پر جا کر عبد مناف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عثمان کے دادا ایک ہی ہو جاتے ہیں، جو عبد مناف ہے۔ دوسرا رشتہ کیا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہے بیضاء بنت عبد المطلب، چونکہ عبد المطلب حضور کے دادا تھے تو آپ کی یہ بیٹی تھی، تو اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی بیضاء بنت عبد المطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی سب سے بڑی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ اب حضرت عثمان کی ولادت کب ہوئی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ آپ واقع فیل کے 6 سال پیدا ہوئے۔ ہاتھیوں والا جو
واقعہ پیش آیا تھا، حضور اسی سال پہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس سال ابرہہ کا لشکر آیا تھا اور اس نے بیت اللہ پر ہاتھیوں کے لشکر سے حملہ کرنا چاہا اور اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کی اور ابرہہ اپنے لشکر سمیت تباہ و برباد ہو گیا، اور قرآن مجید میں بھی سورہ فیل اللہ نے نازل فرما دی۔ تو یہ جو واقعہ فیل ہوا تھا، یہ ابرہہ کے لشکر کا ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا۔ پہلے چونکہ ہجرت تو کی نہیں تھی، اس لیے ہمارا جو ابھی جو سلسلہ ہے اسلامی سال کا، یہ ہجرت سے چلتا ہے۔ حضور کی ہجرت سے 1447 سال حضور کی ہجرت کو گزر چکے ہیں، یہ 1447واں سال جا رہا ہے۔ اور پھر جب ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے نبوی تھی کہ حضور کو نبوت کب ملی، 40ویں سال کے، تو پھر نبوی سال ہوتا تھا۔ حضور سے پہلے کیا تاریخ تھی، کیونکہ حضور تو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو بڑے بڑے واقعات کو بنیاد بنایا جاتا کہ فلاں بڑی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے 2 سال بعد یہ پیدا ہوا، اس جنگ سے 1 سال پہلے یہ پیدا ہوا، اس طرح کے جو ہے تاریخ رکھی جاتی تھی۔ تو چونکہ عرب کی دنیا میں ہاتھیوں کا جو واقعہ پیش آیا، یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا، چونکہ ایک بڑا لشکر، ہاتھیوں کے ساتھ تو کوئی بھی حملہ نہیں کرتا تھا، اس طرح لڑائیاں ہوتی تھی، خاندان کے خاندان لڑتے تھے، لیکن یمن سے یہ لشکر چلا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہم بیت اللہ پر حملہ کریں گے، اور بیت اللہ جو ہے وہ اس وقت ارد گرد کی دنیا جتنی بھی تھی ان کا مرکز تھا۔ تو اس لیے یہ واقعہ فیل اس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا، یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ تو اس واقعے کے بعد ہمیشہ کسی کی پیدائش ہوئی، کسی کی موت ہوئی یا کسی کا کوئی واقعہ پیش آیا تو وہ واقعہ فیل کو بنیاد بناتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی واقعے والے سال پیدا ہوئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 6 سال میں پیدا ہوئے۔ تو عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ پھر یہ 6 سال چھوٹے ہوئے، حضور ان سے 6 سال بڑے ہوئے۔ اسی طرح آپ کا جو بچپن ہے وہ بھی بڑا پاکیزہ بچپن ہے۔ اپنے بچپن کے بارے میں خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ خود فرماتے ہیں، کنز العمال میں حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں، دونوں زمانوں میں نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی کسی کا قتل کیا، نہ کبھی میں نے چوری کی، نہ ہی کسی گانے بجانے کی مجلس میں میں شریک ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں جب سارے صحابہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مشرکین تھے، تو اس وقت یہ سارے گناہ اس معاشرے میں حضور کے آنے سے پہلے پائے جاتے تھے۔ زنا عام تھا، شراب نوشی تو ہر گھر میں تھی، خود شراب تیار کرتے تھے، اور قتل و غارت تو یہ تو ان کے گھر میں تھا، ایک دوسرے سے لڑائیاں، قتل و غارت کری، چوریاں عام تھی، اور گانے بجانے کی مجلسیں ہر ایک کی طرف سے منعقد کی جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے جب زمانہ جاہلیت کی زندگی تھی تو ان گناہوں میں موجود تھے، اسلام جب آیا، مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اللہ نے ان کو پاکیزہ بنا دیا۔ لیکن حضرت عثمان کا بچپن کتنا پاکیزہ ہے کہ خود گواہی دے رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ دونوں زمانوں میں، حضور کے آنے سے پہلے اور حضور کے آنے کے بعد، زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی، میں نے یہ 5 گناہ کبھی نہیں کیے، نہ کبھی زنا کیا، نہ شراب پی، نہ میں نے کسی کا قتل کیا، نہ چوری کی، اور نہ ہی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک۔ 28ویں سپارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پیر تھے اور صحابہ آ کے بیعت کرتے تھے، تو اس بیعت کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ کے آخر میں اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب یہ مومن عورتیں آپ کے پاس آ جائیں تو یبایعنک، آپ ان کی بیعت لیں، علی اللہ یشرکن، اس بات پر کہ اب ہم آئندہ کے بعد شرک نہیں کریں گی،
ولا یسرقنا چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلنا قتل نہیں کریں گی، ولا بہتان جب قریل ہو کہ ہم کسی پر بہتان بازی نہیں کریں گی. یعنی ان گناہوں کے چھوڑنے پر جس طرح پیر اپنے مرید سے بیعت لیتا ہے کہ آپ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ بیعت کریں کہ میں اب اپنی زندگی کو گناہ کبیرہ سے بچاؤں گا اور میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس پوری بیعت کا ذکر قرآن مجید میں 28ویں سپارے میں سورہ ممتحنہ کے 3 رکوع کے آخر میں ہے. تو حضرت عثمان خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور سے جب بیعت کرنی پڑی تو ان گناہوں سے جو ہے اس پر بیعت نہیں کرنی پڑی. اسلام لایا تو اسلام سے پہلے ہی اللہ نے میرے بچپن کو اتنا پاکیزہ بنا دیا تھا کہ میں ان گناہوں سے دور تھا. پھر آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کیا پیش آیا؟ آپ کی عمر 34 سال تھی، 34 سال کے بہترین جوان تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا. چونکہ حضرت عثمان کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے سے ہی دوستانہ تھا، یارانہ تھا، تعلقات اچھے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لائے تھے. پھر حضرت ابوبکر نے یہ مشن بنا لیا تھا کہ اب جہاں تک میں آواز پہنچا سکتا ہوں حضور کی آواز پہنچاؤں گا، اسلام کی آواز پہنچاؤں گا، ایمان کی دعوت دوں گا. اور جس جس کے ساتھ ان کے ساتھ دوستانہ تھا، تعلقات تھے، ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی. انہی میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی چون چرا نہیں کی، کوئی معجزہ دیکھنے کا فرمائش نہیں کی، خود ہی پیشانی کے ساتھ اس دعوت کو قبول کیا. گویا اس طرح تھا کہ آپ اسلام لانے کے لیے جیسے پہلے سے ہی تیار تھے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی حضور کی خدمت میں لے چلے تاکہ میں آپ کے دست اقدس پر اسلام کی بیعت کر لوں. ابھی آپ کی خدمت میں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے. گویا کہ یہ چل کے کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے جا رہے تھے پیاسے، تو کنواں چل کے خود پیاسوں کے پاس آئے. آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. تو آپ السابقون الاولون میں شامل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نسبتیں حضرت عثمان کو حاصل ہوئی. آپ حضور کے صحابی بنے. السابقون الاولون، پہلے صحابہ، ان کی قرآن مجید میں بڑی تعریف کی گئی ہے، ان کے لیے بڑے انعامات ذکر کیے گئے، ان میں آپ شامل ہوئے. پھر اتنی بڑی خصوصیت حاصل ہوئی کہ حضور کے دور داماد بنے. پھر 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ میں سے 4 صحابی صرف وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو خلافت راشدہ کا دور نصیب ہوا، جو امت کے خلیفہ بنے. تو خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان شمار ہوئے. پھر ان خوش نصیب لوگوں میں سے حضرت عثمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کئی بار آپ کو جنت کی بشارت دی. پھر 1,24,000 کو صحابہ میں سے 10 صحابی وہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں
کہ جن کو حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کو، سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن مختص کر کے، خاص کر کے، نام لے کے جن 10 صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، میں ان کی جنت کو دیکھ کے آیا ہوں، جنت میں ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کے آیا ہوں، ان 10 صحابہ میں سے خوش نصیب صحابی حضرت عثمان غنی۔ پھر اسلام قبول کرنے والوں پر آپ کا نمبر کیا ہے؟ طبقات ابن سعد کے مطابق آپ 4تھے نمبر پر اسلام لائے، جس کی وجہ سے آپ السابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ اور اسی طرح آپ ابتدائی اسلام میں اس دور میں اسلام لائے جب اسلام لانا آسان نہیں تھا، بہت ہی مشکل تھا، اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالنے کا کام تھا۔ اس لیے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو چچا کی طرف سے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ چچا نے آپ کو باندھا اور باندھ کر آپ کو مارا، آپ پر تشدد کیا اور مجبور کیا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں۔ آپ نے ہر تکلیف برداشت کی لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام کا دامن کسی صورت میں نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مختصر سا بایو ڈیٹا ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کا اسلام قبول کرنے کے واقعہ ہے۔ اب حضرت عثمان کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا، بہت سے اعزازات سے نوازا۔ چند اعزاز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ آپ ذو النورین ہیں، یہ ایک منفرد ترین اعزاز ہے کہ بڑی خصوصیات میں سے یہ بڑی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یکے بعد دیگرے آپ کا نکاح ہوا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب ملا وہ ذو النورین کا لقب ملا، جس کے معنی ہے 2 نوروں والا۔ حضور کی 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں۔ پہلے آپ کا نکاح بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضور نے خود فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں، یہ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی اے عثمان آپ سے کروں۔ یعنی خود اللہ نے یہ پسند کیا، جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے حضور کو کہا، حضور نے عثمان کو بتایا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے کہ آپ اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دیں۔ پھر جب دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان پریشان رہا کرتے تھے۔ پریشانی یہ نہیں تھی کہ ان کے لیے بیویوں کی کمی تھی، شادیوں کی کمی تھی، بلکہ بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا حضور کے ساتھ جو تعلق تھا ان کی بیٹیوں کی وجہ سے تھا، میں حضور کا داماد تھا، اب وہ تعلق ختم ہو گیا۔ اب چونکہ حضور کی 4 بیٹیوں میں سے باقی 2 بیٹیوں کی شادیاں پہلے ہی ہو چکی تھی، اب حضور کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ حضور حضرت عثمان کی پریشانی کو دیکھ کے ایک جملہ فرمایا اور بڑا قیمتی جملہ، اور یہ جملہ حضرت عثمان کے لیے تھا۔ فرمایا، روایات میں آتا ہے، کنز العمال میں بھی، اسد الغابہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی
تو اے عثمان تم اتنے خوبصورت ہو، تم اتنے خوبصورت ہو، تم اتنے شرم و حیا کے مالک ہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے اتنے پسندیدہ ہو کہ میں یکے بعد دیگرے 100 بیٹیاں بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اعزاز پوری کائنات میں صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو کئی بیٹیاں دی ہیں، سب انبیاء نے اپنے بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، لیکن انسانی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ کنز العمال میں حدیث ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ عثمان وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں آسمانوں میں ذوالنورین کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کی جانب سے داماد ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں گھر کی ضمانت دی۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا فرمان۔ تو پہلا اعزاز کیا ہے کہ آپ کا اعزاز ذوالنورین کا ہے۔ پھر دوسرا اعزاز جو حضرت عثمان کو حاصل ہوا وہ ذوالحجرتین کا ہے۔ آپ کا ایک لقب ذوالحجرتین، 2 ہجرتوں والا۔ ایک ہجرت تو سب صحابہ نے کی ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف کی ہے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے تھے کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، پھر اس کے بعد دوسری ہجرت جب حضور مدینہ تشریف لا چکے تو انہوں نے پھر مدینے کی طرف کی۔ تو حضرت عثمان وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کیا۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی اہلیہ بنت رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دوسری بار آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا جو دوسرا لقب ہے وہ ذوالحجرتین کا۔ پھر تیسرا اعزاز کہ آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ حضرات صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی ان کا تیسرا نمبر ہے۔ خلافت میں بھی آپ کا تیسرا نمبر ہے، فضیلت میں بھی آپ کا تیسرا نمبر۔ متعدد احادیث ہیں، ان میں کئی صحابہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اسی ترتیب سے ان صحابہ کے نمبر تھے، اسی ترتیب سے ان کی فضیلت تھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، 3655 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان اس طرح فضیلت دیتے تھے کہ ہم سب سے پہلے ابو بکر کو فضیلت دیتے تھے، پھر عمر ابن خطاب کو فضیلت دیتے تھے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان کو، اس کے بعد ہم نبی کے صحابہ میں بحث چھوڑ دیتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یعنی حضرت عثمان غنی کا خلافت کی ترتیب میں بھی تیسرا نمبر ہے اور فضیلت کی ترتیب میں بھی تیسرا نمبر ہے، تو یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا۔ اسی طرح کئی اور اعزازات ہیں جو اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت کیسا گزرا، آپ کی جو ہے وہ حکومت کے اندر رعایا اور آپ کی جو فتوحات ہیں وہ کتنی ہیں، پھر آپ پر اللہ کی طرف سے کیا آزمائش آئی اور آپ کی شہادت جو ہوئی وہ کس طرح ہوئی، انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔